چلو جوناگڑھ میں ایک دیوانے رسول رہتا تھا۔ جوناگڑھ کہاں رہتا تھا؟ جوناگڑھ میں، اور وہ کام کرتا تھا سنگ تراشی کا۔ کس کا؟ سنگ تراشی کا۔ پتھر چھیلتا تھا، پتھر کی چھلائی کرتا تھا، پتھر کی کٹائی کرتا تھا۔ جوناگڑھ کا سنگ تراش دیوان رسول تھا، عاشق رسول تھا، نبی پہ درود پڑھتا رہتا تھا، نبی پہ ہر وقت جو ہے درود پڑھتا رہتا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی پتھر چھیلنے کے لیے بیٹھتا تھا تو دلائل الخیرات، جو درود کی معتبر کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس کا ایک حزب پڑھ لیا کرتا تھا، اس کا ایک باب پڑھ لیا کرتا تھا، اور ہر روز درود پڑھتا رہتا، اور ہر روز یہی کہتا تھا، یا رسول اللہ اپنے دربار میں بلا لو، یا نبی اللہ ہرا گنبد دکھا دو۔ روز یہی کہتا، جیسے بستر پہ جاتا تو لیٹتے لیٹتے کہتا، یا رسول اللہ مدینہ شریف میں بلا دو، سرکار اپنے روزے کی گلی دکھا دو، حضور ہر گنبد کی زیارت کرا دو، یا رسول اللہ سنہری جالیوں کا نظارہ کرا دو۔ ہر روز یہی کہتا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں وہ جوناگڑھ کا سنگ تراش کیا بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی ان کا چاہنے والا ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، دن بھر تو وہ کام کرتا رہتا ہے، اور دن بھر کا تھکا مارا جب رات کو جا کے بستر پہ لیٹتا ہے تو لیٹنے سے پہلے پہلے اور نیند آنے سے پہلے پہلے وہ یہی کہتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ جس کو کہتے ہیں وہ ایک گلزار بستی ہے کہ جس کو دیکھنے کو روح قلبوں میں ترستی ہے۔ دیوان رسول تھا، روز یہی کہتا، یا رسول اللہ اپنے دربار میں بلا لیجئے، یا رسول اللہ ہر گنبد کی زیارت کرا دیجئے، سرکار اپنا روزہ دکھا دیجئے۔ روز یہی کہتا، ہر روز یہی کہتا۔ ایک روز رات کو سونے سے پہلے اس کی زبان سے یہ نکل گیا، یا رسول اللہ آپ مجھے نہیں بلاتے تو آپ ہی میرے یہاں تشریف لے آئے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روز اس کی زبان سے یہ نکل گیا، یا رسول اللہ آپ مجھے نہیں بلاتے تو آپ ہی میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہے نہیں؟ تو ہمارے آقا تشریف لاتے، اس کی زبان سے یہ نکل گیا، یا رسول اللہ آپ مجھے نہیں بلاتے تو آپ ہی میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ پلک جھپکی ہی تھی، آنکھ بند ہوئی تھی کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے سامنے نرگسی آنکھوں والا، سیاہ زلفوں والا، گلاب کی پنکھڑیوں کے جیسے ہونٹ والا، نرگسی آنکھوں والا سامنے آ کر جلوہ فرما ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آنے والا بڑے انداز سے آیا تھا، بڑی شان و شوکت سے آیا تھا۔ وہ گجرات کی سرزمین، وہ جوناگڑھ اسٹیٹ کی سرزمین، اور جوناگڑھ کا سنگ تراش جیسے ہی دیکھتا ہے سامنے نورانی چہرے والا تشریف لے آیا ہے، جیسے ہی اس نے دیکھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور سراپا ادب بن کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والا بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا۔ آتے آتے ارشاد فرمانے لگا کہ تو روز کہتا تھا، روز بولتا تھا، مجھے اپنے دربار میں بلا لو، ہر گنبد کی زیارت کرا دو، سنہری جالیاں دکھا دو، روز تو کہتا تھا، اور رات تیری زبان سے یہ نکل گیا، مجھے نہیں بلاتے تو آپ ہی تشریف لے آئیے، تو نے ہمیں بلایا، ہم آ گئے ہیں، لے دیکھ لے، سبحان اللہ، دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، دل بھر کے دیکھ لے، تو نے ہمیں بلایا ہے، ہم آ گئے ہیں۔ آنے والا بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا۔ بلانے والے نے دیکھا کہ سامنے نور کا بقع نور سامنے کھڑا ہوا ہے، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ نبوت اٹھی، جوناگڑھ کے سنگ تراش کے چہرے پہ پڑی، جیسی نظریں آپس میں ٹکرائیں، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، غم کو سکون زست کا ساما بنا دیا، دشواریوں کو آپ نے آسان بنا دیا۔ بو جہل بد نصیب تھا، ایمان نہ لا سکا، آقا نے پتھروں کو مسلمان بنا دیا، غم کو سکون زست کا ساما بنا دیا، دشواریوں کو آپ نے آسان بنا دیا۔ بو جہل بد نصیب تھا، ایمان نہ لا سکا، آقا نے پتھروں کو مسلمان بنا دیا، اور پیدائش رسول تھی منظور اس لیے رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
آنے والا بڑے نازو انداز کے ساتھ آیا تھا. ارشاد فرماتے ہیں تو نے ہمیں بلایا, ہم آ گئے ہیں, اب تو بتا ہمارے یہاں کب تشریف لائے گا. کاش کوئی رات ایسی آولا کی سرزمین پر بھی آ جائے, ہم اپنے بستر پہ ہوں, مدنی آقا سامنے تشریف فرما ہوں, اور وہ مسکرا کے کہتے ہوں بتا تو کب آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسکرا کے ارشاد فرماتے تو نے ہمیں بلایا, جونگڑ کے سنگ تراش تو نے ہمیں بلایا, ہم آ گئے, اب تو بتا ہمارے یہاں کب آئے گا. دیکھ جلدی ہی آنا, ہم تجھے بلا کر جا رہے ہیں, ہم تجھے دعوت دے کر جا رہے ہیں, دیکھ جلدی ہی آنا, ہمارے یہاں تجھے آنا ہی ہوگا. اور یہ دیکھ میرا ہرا گنبد, اور اس سے نکلتا ہوا نور دیکھ, پوری کائنات اسی سے نکلنے والے نور سے منور ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے چاروں جانب یہ 4 مینار دیکھ, ان میناروں میں سے ایک مینارہ شکستہ ہو گیا ہے, ایک مینار ٹوٹ گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹا ہوا مینار تیرے ہی ہاتھوں سے صحیح کروائیں. سبحان اللہ. تو سنگ تراشی کا کام کرتا ہے, بہت اچھا کاریگر ہے, بہت اچھا کام کر لیتا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا ٹوٹا ہوا مینار تو ہی اپنے ہاتھوں سے صحیح کرے. دیکھ جلدی آنا, جلدی آنا, جلدی آنا, جلدی آنا, جلدی آنا, جلدی آنا. آنے والا آیا اور آ کر آنے والا آیا اور آ کر چلا گیا. اب یہ پہلے عاشق تو تھا ہی, جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک عاشق تو تھا ہی, اور جب دیکھ لیا تو دیوانہ ہو گیا. اب کہاں کی نیند, کہاں کا چین, کہاں کا قرار, کربٹیں بدلتے بدلتے فجر ہو گئی. فجر کی نماز پڑھتے دوڑا دوڑا علماء کی خدمت میں پہنچا, اور علماء سے جا کر کہنے لگا جلدی بتاؤ, جلدی بتاؤ. اور کیا بتاؤ, جلدی بتاؤ, جلدی بتاؤ. رات ایک آنے والا آیا تھا, 1000 نازو انداز کے ساتھ آیا تھا. کیسا تھا؟ ایسی نرگسی آنکھیں تھیں, اور کیسی تھی؟ ایسے گلاب کی پنکھڑیوں کے جیسے ہونٹ تھے, چہرہ ایسا تھا چاند کی طرح منور تھا, اور سرب بدن تھا, ایک ماہ مدن گورا سا بدن, نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن, کل کی نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے سخن, وہ سنا کے سخن, وہ دکھا کے پھون, میرا لوٹ لیا سب تن من دھن. جلدی بتاؤ رات میرے خواب میں آنے والا کون تھا اور کیوں آیا تھا؟ تو علماء نے کہا اے سنگ تراش, جونگڑ کے رہنے والے, رات تیرے خواب میں کوئی اور نہیں آیا تھا, اللہ کے حبیب تشریف آئے تھے. کیا بات ہے. اس لیے کہ شیطان کسی کی صورت تو بنا سکتا ہے لیکن نبی کی صورت نہیں بنا سکتا. اس لیے رات تو نے اللہ کے حبیب ہی کو خواب میں دیکھا ہے. کیا بات ہے. جب اس نے سنا کہ رات مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا, دیوانگی کا عالم نہ پوچھو, بے چین رہنے لگا اور جانے کے ہیلے تلاش کرنے لگا, کسی طرح سے پہنچ جائے. لیکن نہ پیسہ تھا, نہ دولت تھی, نہ مال تھا, نہ روپیہ تھا. بہت روپیہ لگتا تھا جانے میں, پانی کے جہاز سے جایا جاتا تھا, کہاں سے روپیہ لاتا, کہاں سے دولت لاتا, بہت پریشان تھا. اچانک کیا ہوا, حج کا موسم آ گیا, اور یہی ذی الحجہ کا مہینہ, حاجیوں کے قافلے اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگے. ایک حاجیوں کا قافلہ گزرا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, حاجی مطہر صاحب زندہ باد. دوسرا قافلہ نگاہوں کے سامنے گزرا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, حافظ عبدالمجید صاحب زندہ باد, حافظ حفیظ صاحب زندہ باد, نعرہ تکبیر. ایک قافلہ گزرا, بے قراری اور بڑی. دوسرا قافلہ گزرا, بے قراری اور بڑی. تیسرا قافلہ گزرا, بے قراری اور بڑی. چوتھا قافلہ گزرا, بے قراری اور بڑی. اور جب آخری قافلہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا تو اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہا, بے اختیار ہو گیا, اور بے اختیارانہ انداز میں اٹھا, تھیلا اٹھایا, اوزار تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا, اوزار تھیلے میں بھرنا شروع کر دیا. بے اختیارانہ انداز میں اٹھا, اور اٹھنے کے بعد اوزار اپنے تھیلے میں بھرنا شروع کر دیا. تھیلا اٹھایا, پیٹھ بلادا, اور گھر سے باہر نکل پڑا. جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو ابھی چند قدم آگے ہی بڑا تھا, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ دیار رسول میں حاضری دینے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تجھے معلوم بھی ہے فلاں دولت والا بیٹھا رہ گیا, تو کیسے چلا جائے گا؟ فلاں مال والا بیٹھا رہ گیا, تو کیسے چلا جائے گا؟ فلاں پیسہ والا بیٹھا رہ گیا, تو کیسے چلا جائے گا؟ فلاں کوٹھی والا بیٹھا رہ گیا, تو کیسے چلا جائے گا؟ تو اس دیوانے نے کہا تھا ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں, ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہی طیبہ کو جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑھتا جا رہا ہے,
بڑھتا جا رہا، ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا، کسی نے پھر پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بارگاہ رسالت میں جبین نیاز جھکانے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی بارگاہ ناز میں حاضری دینے جا رہا ہوں، جبین نیاز جھکانے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا تجھے پتہ بھی ہے کتنا پیسہ لگتا ہے، اتنی دولت لگتی ہے، تو قلانچ ہے، غریب ہے، نادار ہے، تیرے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں، کوئی دولت بھی نہیں، کیسے چلا جائے گا؟ تو اس دیوانے نے کہا تھا کہاں کی دولت، کہاں کی عزت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کی دولت، کہاں کی عزت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، وہی جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔